میں کل بھی آپ کے روم میں آئی تھی لیکن آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں بتا سکی، حالہ مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ طاہر تو مجھے دیکھ کے ہی منہ میں پھیر لیتے ہیں، ان کو کیسے بتاتی، وہ تو خود مجھے اشنال کا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں۔ مینو پتر، اس وقت تم نفرت میں آگے نہ بڑھتی تو کوئی تمہیں کچھ نہ کہتا، لیکن یہ اہمیت تم نے خود گنوائی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میں خود تمہاری حال اور تایا کے آگے ڈٹ جاتا، لیکن جو کام تم نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ تہمینہ اور صغیر بھی بھلے تم سے جتنی محبت کرتے تھے لیکن ان کی اپنی اولاد کے آگے تمہاری اہمیت صفر ہے۔ یہ ان دونوں کی بات نہیں ہے، پورے معاشرے میں یہ عام بات ہے۔ اپنی اولاد کے لیے انسان خود غرض ہوتا ہے۔ وہ اشنال اور روشنال کے ساتھ جو کیا، روشنال اپنی ضد کی وجہ سے گھر نہیں آ رہا، صغیر اس بات پہ پریشان ہے، تو جو بات کیا کریں ان کو دل پہ مت لیا کرو، بس ان کی باتیں سہ لیا کرو۔ اسے نصیحت بھی دے رہے تھے اور دلاسا بھی۔ آغا جان، قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ایک غلط قدم کی وجہ سے آپ اور صغیر تایا اتنے غصے میں آ جائیں گے۔ میں تو بس اشنال کو روشنال کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی۔ وہ جس طرح روشنال سے کلوز تھے، مجھے لگا تھا روشنال شادی کے بعد بھی اسی ہی کو اہمیت دے گا، اس لیے وہ ہاتھ میں نے اسے پکڑایا تھا۔ اور اس رات کی حرکت میں کچھ حد تک غلطی مما کی بھی تھی۔ میں واقعی خود غرض ہوں آغا جان۔ میں نے اشنال کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن آغا جان اس کا رتبہ اور بلند ہو گیا۔ میں اس حرکت کی وجہ سے خود کی نظروں میں گر گئی، گائے والوں کی نظروں سے گر گئی، اور سب سے بڑھ کر اپنے اللہ کی نظروں سے گر گئی۔ اور یہ کہتے رونے لگی تھی، حسنال پتر تم۔ آغا جان اس کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ وہ جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا بے یقینی کی عزت میں تھا، وہ تو آغا جان کی 20 مس کال دے کر آیا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ شاید آغا جان کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو، لیکن وہ آغا جان کی وجہ سے آج گھر جلدی آیا تھا۔ لیکن اپنی اس پیاری بیوی کے منہ سے اس کا جرم سن کر سناٹو کی زد میں تھا۔ اس کی بیوی اپنا جرم اپنے منہ سے بتا رہی تھی۔ آغا جان کے منہ سے حسنال کا نام نکلنے کی دیر تھی کہ منال کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ منال نے اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری، بے یقینی، دکھ، غصہ اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن اس شخص کی آنکھوں میں مان ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں۔ اس شخص کی نگاہوں میں نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ حسنال منال اٹھی تھی بات کو سنبھالنے کے لیے، لیکن وہ شخص نکل گیا تھا جبکہ آغا جان نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے تھے۔ شوگر کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں رہا تھا۔ اس لمحے کو پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے اسے کال کیوں کی تھی۔ اس لمحے کو پچھتا رہے تھے کہ ان کی وجہ سے اس گھر میں آخری فرد کا بھی مان ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے بے بس ہو کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ حسنال حسنال، وہ آوازیں دیتی تڑپتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ اس کے چوڑے پشت کو دیکھتی اس کا تعاقب کرنے لگی تھی جو لمبی راہداری سے جا رہا تھا۔ وہ حال کے دور سے نکلا، پیچھے پیچھے منال تھی، روتی دھوتی اس کے پیچھے گرتی پڑتی گئی تھی جو تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ حسنال پلیز، مجھے پتا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، وہ حال کے ڈور سے نکلتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کے لفظ سن کر ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور پلٹ کر تھوڑا سا پیچھے آیا تھا۔ گھٹیا لڑکی ہو تم، حد سے گری سوچ ہے تمہاری، اپنی ہی بہن کے دامن میں کانٹے پھیلانے والی بے شرم اور بے حیا عورت۔ منال کو اس کے الفاظ میں واضح نفرت دکھ رہی تھی۔ اس کے لفظ اسے اپنے جسم میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حسنال پلیز، تمہارا خفا ہونا بنتا ہے، تم مجھے جو سزا دو گے میں قبول کر لوں گی۔ سزا ان کو دی جاتی ہے جن سے کوئی تعلق واسطہ رکھا جاتا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے واسطہ یا کوئی تعلق رکھا جائے، بس ایک کاغذی رشتہ رہ گیا ہے۔ اس میں سے جو خسارہ کیا ہے تم نے میرا، اس خسارے کا پائے پائے حساب لے کر چھوڑوں گا۔ حسنال پلیز، تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور پھر مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے غم سے بولی تھی۔ تب ہے مجھ پر، میری سوچ پر، اس گاڑی پر، اس گھڑی پر جس وقت یہ پاکیزہ جذبے تم جیسی خبیث لڑکی پہ لٹائے، شرم آ رہی ہے مجھے خود پر۔ اس نے آج ساری تمیز پیچھے چھوڑ دی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹوٹا لہجہ لیے بولی تھی، یعنی وہ اس سے کھیل رہا تھا۔ لب چبا چبا کر اس نے اس پر اس کی حیثیت واضح کی تھی۔ پلیز پلیز، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، اس نے بودھی دلیل دی تھی۔ تم کہتے ہو تو میں اشنال کے پاؤں پر جاؤں گی۔ شام کو جتنا بھی میٹھا دودھ پلاؤ وہ ڈستا ضرور ہے۔ تم نے اس لڑکی کو ڈسا جو تمہاری محبت میں مجھ سے لڑ پڑتی تھی، وہ تمہیں آپ ہی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ اسے تو نہ ڈسی، کچھ تو خیال کر لیتی۔ وہ بول کر رکا اور پھر شروع ہو گیا۔ ایک رات کا روگ ہوگا،
پھر کل سے میں بھول جاؤں گا تم ہو کون۔ وہ میں جس رفتار سے بندے کو آسمان پہ لے کر جاتا ہوں اس سے دگنی رفتار میں اس کو زمین پہ دے مارتا ہوں۔ مجھ پر اپنی اصلیت کھولنے کا شکریہ۔ اسے منال سے نفرت نہیں گھن آ رہی تھی، وہ بہت کول نیچر کا تھا۔ اس معصوم کا چہرہ جلدی سے اس کی نگاہوں میں گھما۔ اس معصوم کا حسارہ دے کر اس کا دل کرلا رہا تھا کہ وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ وہ پھر سے جانا لگا تھا۔ حسنال پلیز، ابھی تم غصے میں ہو۔ اس کو جاتے دیکھا اس کے پیچھے باغی وہ اسے بازو سے پکڑا تھا۔ خبردار، اپنے ان پلید ہاتھوں سے مجھے چھوا۔ آئندہ میرے بیچ میں آئی تو میں دیکھوں گا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ یہ کہتے اس کو بازو سے جھٹکا دے کر نیچے پھینک کر نکلتا چلا گیا۔ حسنال اس کے پھینکنے سے اس کا سر گملے سے لگا تھا۔ وہ درد کی شدت سہتے بس اس کا نام ہی لے سکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سو نہیں سکی تھی۔ اس کے کپڑے پہلے دھوئے پھر استری کیے تھے، ہینگ کر کے اس کے روم میں رکھ کر آئی تھی۔ آج وہ اس کے کام ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ دل سے کر رہی تھی۔ اب اس کے لیے بریانی بنا کے رکھی تھی۔ وہ خود سوچوں کے بھرم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس ستمگر کو بس سوچتے جا رہی تھی کہ کیسے اس کی وجہ سے اس پر سے الزام ہٹا تھا۔ جب بیگ لینے کلاس روم میں گئی تھی، میم ثنا سے سوری کیا تھا۔ کلاس والوں نے بھی نظریں جھکا کر معافی مانگی تھی۔ آج اگر روشنال نہ ہوتا تو اس پر تہمت کا داغ کبھی نہیں ہٹا تھا۔ اس کی نظروں میں اس شخص کے لیے اس کا مقام اور بڑا تھا۔ کل رات اپنی بدنامی کا ڈر تھا، آج اس شخص کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ اب اسے پریشانیوں کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب پریشانی کو خود کے سپرد نہ کر لیتی تب تک اسے چین نہیں ملتا تھا۔ وہ انہی پریشانی میں گم تھی۔ جب ڈور کھلنے کی آواز آئی تھی اس نے کھڑکی سے دیکھا، وہ ڈور بند کر کے اندر ہی آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر جلدی سے پانی کا گلاس ٹرے میں رکھا تھا، اس کے روم میں جانے کا ویٹ کرنے لگی۔ وہ جب روم میں چلا گیا تھا اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ یہ پانی پی لے، وہ فائل دراز میں رکھ رہا تھا جب وہ اندر آئی۔ اس سے پانی تھما گئی تھی۔ وہ چپ چاپ پانی لے کر بیڈ پہ بیٹھا اور پینے لگا۔ بولا کچھ نہیں۔ اشنال کو ناراضگی اس کے چہرے سے معلوم ہو رہی تھی۔ کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟ وہ مزید اس کی خاموشی توڑنے کی خاطر بولی، بھوک نہیں ہے مجھے۔ یہ کہتے اس کے چہرے کے تیور بگڑے تھے۔ وہ اس سے ناراضگی ہے تو کھانے سے تو مت کرے، ایسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے ایشو بن کر ایموشنل کرنے لگی تھی۔ شوہر سے بات چھپانے سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی آج ناراض سا سپرمین لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ زیادہ بھاشن مت دو، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ روشنال نے اب کی بار غصے سے کہا تھا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ روشنال بھی فریش ہونے چل دیا۔ وہ کچن میں آیا تھا تو وہ ٹیبل پر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بیٹھا تو وہ اسے سرو کرنے لگی تھی۔ بیٹھ کر میرے ساتھ کھاؤ، وہاں کے چونچلے نہ کیا کرو۔ جی۔ وہ بھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی، پلیٹ میں کھانا ڈال کے اس کے سامنے رکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اب کیا کہہ دیا میں نے؟ اس کے چہرے پر نگاہیں بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر وزش ہوا تھا۔ نہیں، رو تو نہیں رہی؟ آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پانی صاف کر کے اسے مطمئن کیا تھا۔ سوئی تھی دن کو۔ اس کی آنکھوں کے نچلے کنارے سوجے دے کر اب کی بار روشنال نے تفتیش زدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ اشنال سے کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی۔ ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوتے رہے تھے تو میں بزی تھی، اس وجہ سے آپ کے کپڑے نہیں دھو پائی۔ آج اکیلی تھی تو وہ بس دھوئے ہیں۔ اشنال نے نظر جھکا کر تفصیلات بتائی تھی۔ اچھا کھاؤ۔ اس نے چاولوں سے بڑی چمچ اس کے منہ کے آگے کی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے کھانے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال کا دل کیا اس کو سینے سے لگا لے، اس کی ساری تھکن دور کر دے، لیکن وہ فی الحال اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کھلا کر خود کھایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ کہاں جا رہی ہے؟ اس کو اٹھا دے کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ آپ کے لیے چائے بنانی ہے، اس لیے۔ اشنال نے صفائی دی کہ وہ مزید خفا نہ ہو جائے۔ بیٹھو، میں خود بنا لیتا ہوں۔ پہلی دفعہ وہ اسے اتنا کام کا برڈن دے کر بے سکون ہوا تھا۔ پہلے وہ اٹھا، پلیٹس سنک میں رکھی اور خود چائے بنانے لگا تھا۔ 2 کپوں میں چائے ڈال کر ٹیبل پر رکھی۔ اس کو ٹیبل پہ سا رکھے کسی گہری سوچ میں گم پایا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ اشنال، اٹھو، اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس کا ارادہ اسے چائے پلانے کا تھا، لیکن اس کے آنکھیں دیکھ کر اسے روم میں جانے کا کہا تھا۔ مجھے چائے پینی ہے۔ وہ اٹھتی اپنی آنکھوں سے آدھا پانی صاف کرتے چائے کا کپ اٹھاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگی تھی۔ اوکے، تم انجوائے کرو، میرا کچھ کام ہے، میں روم میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ اشنال نے اس کے جانے کے بعد تھوڑی سی چائے پی، پلیٹس اور ساس پین دھو کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے اس کے روم میں چلی گئی تھی، نہ کہ اس کی اجازت پا کر انٹر ہوئی تھی۔ چپ بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے سینے
لیٹنے والے انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کوئی کام تھا؟ اس نے نظریں اٹھا کر پوچھا اور پھر سے نظریں جھکا لی تھی۔ نیوی بلو سوٹ میں غضب کی مردانہ وجاہت کے ہمراہ اپنے نبے طلع انداز میں سرد لہجے میں گفتگو کرتا یہ شخص اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ اوپر سے جس طرح آج اس شخص کی وجہ سے کالج میں اس کا رتبہ بڑھا تھا، اس شخص کی داسی بن جانے کو بھی تیار تھی۔ جی نہیں، اس کی آواز سنتی وہ بیٹھ کے دوسری سر پر آئی اور چپل اتارتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے اس طرح پہلی دفعہ خود قریب آنے سے چونک گیا تھا۔ بے داغ سفید چہرے کی رنگت کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے متواتر پانی آتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی اسے بے چین ہی لگی تھی۔ روشنال نے اس کے گل پہ ہاتھ رکھ کے اس کا بخار چیک کیا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھا روشنال نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور خود اس کی گود میں سا رکھ لیا تھا، جبکہ روشنال اس کی پہلی دفعہ خود کے قریب آنے سے ساکت ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے اب ناراض ہے۔ وہ تھوڑی اوپر ہوتی اس کے سینے پر سا رکھتی، ایک بازو اس کے گرد باندھتی ہوئی بولی تھی، میں ناراضگی محض لفظوں میں رکھتا ہوں، دل میں نہیں۔ اس نے سنجیدہ سا جواب دیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ لاڈ سے بولی تھی، تو میں کیا کروں؟ روشنال نے ہمکی سے کہا تھا مجھے سلا دے۔ اس کے ہاتھ اپنے بالوں میں رکھ کر بڑے مان سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر روشنال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ویسے ہی مصنوعی غصہ دکھا رہا تھا جس مان سے آئی تھی، اس طرح وہ اس کا مان توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس پہ بے پناہ پیار بھی آ رہا تھا کہ وہ آج خود اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اشنال 5 منٹ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اشنال، روشنال نے پکارا تھا لیکن اس کی سانسوں سے معلوم ہوا کہ وہ سو گئے ہیں۔ تو اس لڑکی سے بھی سوتے ہوئے بھی دوپٹہ اتارنا گناہ سمجھتی ہے۔ اس کے سر پر دوپٹہ دے کر الجھن ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے دوپٹے کی گرہ کھولی اور اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر سر پر رکھا تھا تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر سوئے، لیکن بنا دوپٹے کے تو ہمیشہ کی طرح اس کے ہوش اڑا گئے تھی۔ وہ اپنے ہی جذبوں سے گھبرا گیا تھا۔ اس کے گلے میں پڑا اس کے نام کا لاکر اسے آج نظر آیا تھا۔ جامنی مائل سوٹ میں بے تحاشا دمکتی اس کے رنگت اس کے گلابی چہرے کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اس پر کمفرٹر اڑاتے لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس نے کام کرنا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر وہ بالکل بھی کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی کشش میں کھینچا چلا جاتا تھا۔ منال کیا ہوا ہے، پاگل تو نہیں ہوگی؟ تہمینہ بیگم نے اس کو روم میں نیچے زمین پر اپنے بال کھینچتے اور روتے ہوئے دیکھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھا پریشانی سے اس کے پاس آئی تھی۔ مما، آج اس گھر کے ہر فرد کا مان بھی مجھ سے ٹوٹ گیا۔ مما میں بہت بری ہوں۔ وہ رو کر ان کے ساتھ لگی تھی۔ کس کا؟ وہ اپنی سر کی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حسنان کا۔ مما، اب وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ مما، وہ اپنا نام مجھ سے چھین لے گا۔ کیوں چھوڑے گا؟ وہ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ ڈر کے رہو گی تو وہ زیادہ تم پہ حاوی ہوگا۔ وہ اس سے نئے سبق دے رہی تھی۔ اسے زیادہ سر پر چڑھاؤ گی تو وہ زیادہ سر پر چڑھے گا۔ امی مجھے آج پتہ چلا ہے بابا نے دوسری شادی کیوں کی۔ وہ اپنا غم بھول گئی تھی کیونکہ آپ کی اس غلط سوچ کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہوئے۔ آپ نے اپنی انا کی وجہ سے بابا کو کھویا ہے۔ آپ جو سبق مجھے دے رہی ہیں، آپ نے جو مقام بابا کو نہیں دیا، آپ کا دل ہے وہ اپنے شوہر کو نہ دو۔ امی میری غلطی ہے، میں اس کی معافی مانگ کر کفارہ ادا کروں گی۔ ان کا ہاتھ تھامتے رو پڑی تھی۔ تمہاری خوش فہمی ہے، یہ ہر جانا بڑھنے کے لیے تم زندہ بچ سکو گی تو کفارہ ادا کرو گی۔ انہوں نے تلخی سے بھرپور لہجے اور نفرت میں کہا تھا، مجھے قبول ہے، بے شک اس کفارے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مجھے منظور ہے امی، لیکن میں آپ کی طرح انا کی فصل کھڑی نہیں کروں گی۔ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ اسے دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی اچھی نصیحت ہوتی تو میں ضرور قبول کرتی۔ وہ ان کو باہر نکلتا دیکھا اونچی آواز میں بولی تھی مگر وہ چلی گئی تھی، جبکہ منال پیچھے مایوں والی رات کو سوچنے لگی تھی جس دن اس نے ایک معصوم کو جہنم میں جھونکا تھا۔ وہ رات بار بار اس کے سامنے ایک خوفناک یاد بن کر آ رہی تھی۔ مایوں والی دوپہر ایک منظر نے اس کو جلا کر راکھ کیا تھا، وہ منظر جو حسرت کی آخری حد میں لے گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے کی ایک رات اس کو حسرت کے مقام پر لے گئی تھی۔ بیفور 6 months۔ اس دن دوپہر کو سمینہ بیگم نے اشنال کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ کمرے میں باندھی۔ خالہ جان ایشو نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ روشنال نے اشنال کا پوچھا تھا۔ اس کے روم میں دیکھو، وہ بظاہر تو ٹھنڈے لہجے میں بولی لیکن ان کا دل جل کر خاک ہوا تھا، لیکن وہ اپنے جلے دل کو ٹھنڈا کر لیتی تھی اشنال پر تشدد کر کے۔ منال جو روشنال کو سن رہی تھی وہ جل بن اٹھی تھی۔ مایوں والے دن روشنال کو اس کی فکر تھی۔ ان کی بات پہ سر ہلاتا اوپر آیا تھا۔ ایشو بچے، سوری آپ نے کل ڈریس کا کہا تھا لیکن کل میں بزی تھا۔
اس نے ایشو کا ڈور ناک کیا اور اندر چلایا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ رو رہی تھی۔ سوری ایشو، رو تو مت، مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو یار، کل میں بزی تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اس نے ڈریس اور میچنگ چوڑیاں نہیں لا کر دی تھی، تب وہ ناراض بیٹھی ہوئی ہے۔ صبح میں نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھوں پہ چہرہ رکھا، اسے کیوں سے رو دی تھی، کیا ہوا ہے؟ اس کو اتنا زیادہ روتا دیکھا وہ پریشان ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ اوپر گیا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان دیکھا وہ چونکا تھا۔ سپرمین میں گر گئی تھی، یہ کہتے ہوئے اس کی کھچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ایشو بچے، دھیان رکھا کرو نا۔ روشنال نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ منال جو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی تھی، اس کو اس کے گلے لگے دیکھ کر اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چلو چھوڑو، آؤ، آج تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اپنے ہونے والے شوہر کو اس کی اتنی پرواہ کرتا دیکھ کر نفرت کا ڈیرا اس کے اندر جم کر رہ گیا تھا۔ وہ روم میں آئی تھی، اپنی ہر چیز بکھیر کر اپنے مایوں والا جوڑا نیچے پھینکا، ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں تک نیچے گرا دی تھی۔ وہ بیڈ پر گر کر رونے لگی تھی۔ اس سے نفرت کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ نفرت میں اتنی اندھی ہوئی کہ اپنا ہی مایوں والا جوڑا جلا دیا تھا جو گڑ سے مرے، اس سے زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ماں کی ایک بات اس کے ذہن میں آئی تو شیطانی مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ اگر وہ سوچ لیتی کہ یہ مسکراہٹ اسے موت کی اذیت دے گی تو وہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتی ضرور، لیکن اس پہ حسد اور نفرت کا جنون سوار تھا۔